السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ستائیسواں پارہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 57 سورہ الحدید پر خطبات جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج یہ اس موضوع کا آخری خطبہ ہے۔ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آج سورہ الحدید مکمل ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے سورہ الحدید کی 28ویں اور 29ویں آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس سے پچھلی آیات پر جو گفتگو ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اس دنیا کے اندر کتاب اور میزان کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ وہ معاشرتی زندگی میں عدل و انصاف کو قائم کریں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوحے کو نازل فرمایا جس کے اندر سختی ہے اور لوگوں کے لیے بہت سارے منفعت کی چیزیں بھی ہیں۔ فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں نبوت کو جاری فرمایا، تو ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہوئے اور بہت سے نافرمان اور فاسق بھی ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت نے
پے در پے انبیاء کو بھیجا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی اور رحمت رکھ دی، اور پھر ان کے متعلق فرمایا کہ رہبانیت، دنیا سے کنارہ کشی، یہ انہوں نے خود اپنے ہاں بدعت کے طور پر رائج کی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو ان کی شریعت میں رہبانیت کا درس نہیں دیا تھا، اور جب کہ انہوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا تو اس کا بھی حق ادا نہیں کیا، اور رہبانیت کے نام پر وہ دنیا دار ہو گئے، اور ان کی بھی اکثریت فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو۔ اب ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتی، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا، دگنا حصہ دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے ایسی روشنی کر دے گا، نور پیدا فرما دے گا، تمشون بہ، جس کی روشنی میں تم آگے چلتے رہو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اس کے باوجود جو چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں گی اللہ ان کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا۔ اور یہ اس لیے لئلا یعلم اہل الکتاب، تاکہ کہ کتاب والے یہ نہ جانیں، یہ نہ تصور کریں، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ یعنی اہل ایمان اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یقیناً فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا۔ ان دو آیات بینات کی تفسیر میں پہلی آیہ مبارکہ میں مفسرین کرام کے دو اقوال ہیں۔ پہلے قول کے مطابق یہ آیہ مبارکہ ان اہل کتاب کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، جو پہلے اپنے انبیاء پر ایمان لائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کا کلمہ بھی پڑھا اور آپ پر بھی ایمان لائے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہے، دوہرا اجر۔ ایک وہ شخص جو پہلے اہل کتاب میں سے اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور ان کا کلمہ پڑھا، اور جب اسے سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا اور آپ پر بھی ایمان لائے۔ اس شخص کے لیے دوہرا اجر ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی کا غلام ہے اور اس غلامی کے باوجود اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کے حق میں بھی کوئی کمی نہیں کرتا، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا، کسی شخص کے پاس اگر کوئی لونڈی تھی اور اس نے اس کو اچھے طریقے سے تعلیم دی، تربیت کی، اور یہاں تعلیم و تربیت سے مراد اس کو دین سکھانا، یعنی اس نے اس کو اگر مسلمان نہیں تھی مسلمان کیا،
اور اگر مسلمان تھی تو اچھے طریقے سے دین سکھایا، اس کی تربیت کی، اور اس کے بعد اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، اس شخص کے لیے بھی دوہرا اجر۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ یہاں پر مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے اہل کتاب تھے، کہ یا ایھا الذین آمنوا، جو پہلے ایمان لائے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہود اور نصارہ اہل ایمان تھے، اپنے اپنے دور میں وہ اپنے انبیاء پر ایمان لائے۔ آمنوا برسولہ، اب ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ اب جو رسول آئے ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے بھی وہ نور پیدا کر دے گا جو دنیا کے اندر بھی تمہارا رہنما بنے گا، اور آخرت میں جس نور کی بات اس صورت میں پہلے ہوئی کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن آپ دیکھیں گے اہل ایمان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب چل رہا ہو۔ اللہ تمہیں قیامت کے روز اس نور سے بھی ہمکنار کرے گا، تمشون بہ، اور قیامت کے روز تم اس نور کی روشنی میں آگے چلتے چلتے جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اس لیے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہاری کوتاہیوں سے صرف نظر فرما کے تمہاری بخشش فرما دے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ ان اہل کتاب کے متعلق نہیں ہے، اس لیے کہ ابتدا سے مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ شروع میں اس صورت کے کہا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقی معنوں میں ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو چونکہ ابتدا سے خطاب وہی چلا آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اہل ایمان جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں وہی مراد۔ آمنوا برسولہ، یہ وہی تاکید ہے جو پہلے آمنوا باللہ ورسولہ کے تحت کہی گئی، کہ اللہ تاکیداً کہہ رہے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ تو تم نے کر لیا ہے، اب اپنے رسول پر حقیقی معنوں میں ایمان لاؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرا حصہ عطا فرمائے گا، اور یہ دوہرا حصہ کس کے مقابل ہے یا کیسے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے، وہ بھی صحیح سند کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یعنی میری امت محمدیہ جو ہے اس کی مثال اسی طرح سے ہے جیسے ایک شخص نے اعلان کیا کہ کون ہے میرے پاس جو صبح سے لے کر 12 بجے یا ظہر کے قریب تک محنت مزدوری کرے، میں اس کو مزدوری میں 1 قیراط اجر دوں گا۔ تو یہود آ کر تیار ہوئے اور انہوں نے صبح سے لے کر دوپہر تک کام کیا اور ان کو 1 قیراط اجر ملا۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ کون ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک محنت کرے گا، کام کرے گا، اس کو بھی 1 قیراط اجر ملے گا۔ تو نصارہ نے ظہر سے لے کر عصر تک 1 قیراط پر مزدوری کی، اور اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ کون ہے جو عصر سے لے کر مغرب تک میرے پاس کام کرے گا، میں اس کو 2 قیراط دوں گا۔ تو میری امت آئی اور اس کو تھوڑا عمل کرنے کے باوجود اللہ کی طرف سے اجر دگنا عطا کیا گیا۔ اس پر یہود و نصارہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے کہ ہم نے زیادہ عمل کیا اور ہمیں تھوڑا اجر ملا، یہ بعد میں آئے انہوں نے آسان وقت میں تھوڑا کام کیا اور زیادہ اجر لے لیا۔ تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے یہ اعلان کیا گیا کہ تمہارے لیے جو اجر مقرر کیا گیا تھا کیا اس میں کوئی کمی کی گئی؟ جو شرط تمہارے ساتھ مقرر ہوئی تھی کیا اس میں کوئی کمی کی گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ساتھ تو کوئی کمی نہیں کی گئی۔ تو پھر اس نے کہا کہ پھر یہ میرا فضل ہے، میں جس کو جتنا عطا کرنا چاہوں، اور یہ اس لیے بھی برابر ہوتا ہے کہ سابقہ اقوام کو اللہ رب العزت نے لمبی عمریں عطا کی،
طویل وقت دیا کہ وہ نیک کام کر سکتے تھے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو اللہ رب العزت نے گھٹا دیا۔ زیادہ وقت عمل کے لیے دینا اور چھوڑا دینا یہ بھی اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ اس لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم اپنی زندگی میں تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کمائی کر سکتے ہیں اگر ہماری توجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا تم دنیا میں تو سب سے آخر میں آئے ہو، لیکن قیامت کے روز جنت میں سب سے پہلے داخل کیے جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسانیت کی قیامت کے روز 120 صفیں ہوں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، قیامت کے روز ان کی 120 صفیں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے اس بات پر امید ہے، یقین ہے، ان 120 میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ تھوڑے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے امت محمدیہ کے لوگ بہت زیادہ ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا میں اپنی امت کی کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں۔ تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فضیلت ہے، اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ اللہ آپ کی امت کو دوہرا اجر عطا فرمائے۔ اب اس کی شرط کیا ہے؟ آمنوا برسولہ، اپنے رسول پر حقیقی معنوں پر ایمان لاؤ۔ اور معلوم ہے قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ اس تاکید کے ساتھ حکم ارشاد فرماتے ہیں تو وہاں پر ایمان سے عمل صالح مراد ہوتا ہے۔ اسی لیے جا بجا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کو ساتھ ساتھ بیان کیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ تو یہ آمنوا برسولہ ہی، یہ در حقیقت اس بات کی دعوت ہے کہ اپنے دعوی ایمان کو زبان سے کہنے کے بجائے عمل سے ثابت کریں۔ اپنی زندگیوں میں ایسے ایمان کو رچا بسا لو کہ روز مرہ کی روٹین خود گواہی دے کہ یہ بندہ مومن بندہ ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، معاملات سب اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اسوہ کے مطابق۔ اور بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ صرف روزانہ کی بنیاد پر انسان اپنی روٹین کو اور اپنے معاملات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈھالنا شروع کر۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہر عمل میں دو ہی راہیں ہوتی ہیں، تیسری کوئی راہ نہیں۔ یا وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو کر ہمیں جنت کی طرف لے جا رہا ہے، یا ہمارا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انحراف کی بنیاد پر ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ان دو باتوں کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں۔ صبح فجر کے وقت سے اٹھنے سے لے کر رات واپس اپنے بستر پر پہنچنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بڑے کتنے طریقے ہیں جن کی جانب اگر میری اور آپ کی توجہ ہو جائے تو ہمارا جاگنا بھی ثواب بن جائے، ہمارا سونا بھی ثواب بن جائے، ہمارا کھانا کھانا بھی ثواب بن جائے، ہمارا بیت الخلاء جانا اور باہر نکلنا بھی ثواب بن جائے، ہمارا لین دین بھی عبادت بن جائے، ہمارا مسکرانا بھی عبادت بن جائے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کے لیے جانا اور ایک دوسرے کی غم خواری کرنا، کسی بیمار کی بیمار پرسی کر لینا، کسی پریشان حال سے اس کے حال کو سن لینا، یہ ایسی عظیم نیکیاں بن جائیں جو قیامت کے روز جب ہمارے سامنے ہمارے نامہ اعمال میں آئے تو بندہ مومن حیران ہوگا
کہ یا اللہ یہ اعمال تو میں نے کیے ہی نہیں تھے، مجھے تو یاد بھی نہیں کہ میں نے یہ کیے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ محفوظ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو اختیار کرنے پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، کسی نے ہم پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی، کوئی مشکل نہیں ہے، وہی کام ہم کر ہی رہے ہیں، روزانہ کر رہے ہیں، صرف اس جانب توجہ نہیں ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کس طرح کیا تھا۔ اگر یہ توجہ ہو جائے، یقین جانیے ہمارے اخلاق بھی سدھر جائیں، ہمارے معاملات بھی سدھر، اور انسان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آنا شروع ہو جائے، آپ کی سنتیں آنا شروع ہو جائیں، یقین جانیے وہ اتنی کافی اور شافی ہیں کہ کسی اور چیز کی گنجائش پھر باقی بچتی نہیں، کسی اور کی جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ اس معاملے میں میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے لیے کیا حکم ہے۔ چلو کسی لیڈر کو، کسی بڑے سٹار کو دیکھتے ہیں وہ کیا زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراجا منیرا بنا کر بھیجا، روشن چراغ ہیں، جب سورج چمک رہا ہو تو چراغوں کو کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سورج وہ میرے لیے اور آپ کے لیے چمک رہا، صرف ضرورت اس بات کی ہے ہم آنکھیں کھول کر اس سے فائدہ اٹھانا شروع کریں۔ سورج چمک رہا ہو لیکن بندہ آنکھیں موند کر ان کے اوپر غلاف چڑھا لے، کتنا ہی روشن کیوں نہ ہو اس کی روشنی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تو فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا، تمہارے لیے وہ نور کا وعدہ بھی ہے جو دنیا کے اندر بھی تمہاری رہنمائی کرے گا اور آخرت میں بھی تمہاری رہنمائی کرے گا۔ پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی ہو ہی جائے گی کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں، تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہاری بخشش بھی کر دے گا، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے تم سے یہ وعدہ اس لیے کیا ہے تاکہ اہل کتاب یہ جان لیں کہ اہل ایمان اللہ کے فضل سے محروم نہیں ہیں، کیونکہ اہل کتاب کا یہ دعویٰ ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وہ تو آپس میں بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی گمراہ ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی گمراہ ہیں، اور یہ دونوں مل کر کہتے ہیں اہل ایمان گمراہ ہیں، اور ان میں سے ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہودی اور عیسائی کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تاکہ یہ اہل کتاب جان لیں، قیامت کے روز اللہ ان پر واضح کر دے کہ اہل ایمان اللہ کے فضل میں سے سب سے زیادہ بڑا حصہ لے کر جائیں گے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو ہے ہی بہت بڑے فضل کا مالک، اتنے عظیم فضل کا مالک رب ہم سے وعدے کر رہا ہے کہ وہ اپنے فضل سے نوازے گا، اور اس کا جب اپنے وعدے کے مطابق اور اپنی شان کے مطابق وہ فضل سے نوازے گا تو وہ فضل کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر، صرف دیر اس بات کی ہے کہ انسان آگے بڑھ کر اس فضل کو تلاش کر لے۔ اللہ کے رب العزت کی توفیق سے سورہ الحدید یہاں پر مکمل ہو گئی۔ آخر میں ہم صرف ایک مرتبہ اس کے احکامات کا خلاصہ جان لیتے ہیں، ایک دفعہ سمری کے طور پر اس صورت سے گزر لیتے ہیں تاکہ اس کے تمام جو احکام و مسائل ہم نے مختلف خطبات میں سنے تھے وہ ذہن کے اندر تازہ ہو جائے۔ ابتداء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول، وہی اول ہے، والآخر، وہی آخر ہے، والظاہر والباطن، اور وہی ظاہر اور پوشیدہ ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کے متعلق بخوبی علم رکھتا ہے۔
هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا ہے. ثم استوى على العرش، اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے. وما یخرج منها، اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے. وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے. وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان کی طرف اوپر کو چڑھتا ہے. وهو معكم اينما كنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں پر بھی ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام کے تمام معاملات اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں. یہاں تک اللہ کی 10 عظیم الشان صفات بیان ہوئی. اس کے بعد فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اس میں سے خرچ کرو جس کا اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، جو اللہ نے تمہیں نسل در نسل تمہارے ہاتھ تک پہنچایا ہے. فالذین آمنوا منکم وانفقوا، تو پس تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا. لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور جبکہ رسول بار بار تمہیں اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی پر ایمان لاؤ. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور البتہ تم سے انہوں نے پختہ عہد بھی لیا تھا اگر تم ایمان والے ہو. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، وہی ذات ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات کو، بین آیات کو نازل کرتی ہے. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نور کی جانب نکال لائے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تمہارے ساتھ بڑا ہی نرمی کا معاملہ کرنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے یہ ہے آسمانوں اور زمین کی میراث، یعنی تمام چیزیں سب انسان چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور اللہ ہی ہے جو حقیقی مالک ہے، اور اسی کے پاس یہ ملکیت باقی رہے گی. لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے. اولئک اعظم درجہ، یہ لوگ زیادہ بڑے درجے والے ہیں، عظیم درجے والے ہیں. من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا بعد میں، یعنی فتح کے بعد. اور اس سے مراد یا صلح حدیبیہ ہے یا فتح مکہ ہے، کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور قتال کرنے والے صحابہ، ان کا مقام اور مرتبہ بعد میں آنے والے صحابہ سے زیادہ اونچا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان میں سے ہر ایک سے اللہ نے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بعد میں آنے والوں کا مقام ہی کوئی نہیں ہے، جو مرتبہ صحابیت پر ہے اللہ کا اس سے اچھائی کا اور مغفرت کا وعدہ ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے بخوبی واقف ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. فیضاعفہ لہ، اور وہ اس کو اس کے لیے بڑھائے. ولہ اجر کریم، اور اس کو بڑی عزت والا اجر عطا فرمائے، بدلہ عطا فرمائے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب کو دوڑ رہا ہوگا. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں آج کے دن ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے جو عظیم ترین کامیابی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور اس دن جب منافق مرد اور منافقہ عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، اہل ایمان سے، انظرونا، تم تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ حصہ لے لیں. قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے واپس لوٹ کر جاؤ.
فَالْتَمِسُوا نُورًا، اور وہاں سے یہ نور لے کر آؤ. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اور اتنے میں ہی ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا. باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، اور اس کی پچھلی جانب رحمت ہوگی. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس کے ظاہر کی جانب عذاب ہوگا. يُنَادُونَهُمْ، یہ منافق وہاں سے پکاریں گے، أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، یہ کہیں گے کیوں نہیں. ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے نفسوں کو خود فتنوں میں مبتلا کیا. وتربصتم، اور تم ہماری ناکامیوں کے انتظار میں گھات لگا کر بیٹھے. وارتبتم، اور تم شک کے اندر مبتلا ہوئے. وغرتکم الامانی، اور تمہیں تمہاری لمبی لمبی امیدوں نے دھوکے میں ڈال کر رکھا. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا. وغرکم باللہ الغرور، اور اس دھوکے باز شیطان نے تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈال دیا. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیہ، آج کے دن تم سے کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا. ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی کفار سے. مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خشیت سے پگھل جائیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی خشیت سے ڈر جائیں. وما نزل من الحق، اور اس کی جانب سے جو حق نازل کیا گیا ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ کی خشیت اختیار کرے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور کہیں وہ اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں من قبل، جو ان سے پہلے تھے. فطال علیہم الامد، اور جب ان پر ایک طویل وقت گزرا. فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور اس کے نتیجے میں وہ ان کی اکثریت فاسقوں کی ہو گئی. اعلموا، اچھے طریقے سے جان لو. ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یقیناً اللہ ہی ہے جو زمین کو اس کی مرنے کے بعد، یعنی بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے، مردہ زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے البتہ اپنی آیات کو تمہارے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ تم عقل اختیار کرو. ان المصدقین والمصدقات، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں صدقہ کرنے والے ہیں اور وہ خواتین جو اللہ کے رستے میں صدقہ کرنے والی ہیں. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے. يُضَاعَفُ لَهُمْ، وہ ان کے لیے اس کو بڑھائے گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا ہی عزت والا اجر ہے، بدلہ ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، یہی ہیں جو سچے ہیں. وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور شہداء جو اپنے رب کے ہاں ہیں. لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور نور ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جو کفر پر رہے، انکار کرتے رہے اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے. اولئک اصحاب الجحیم، یہی ہیں جو جہنمی ہیں. اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یقیناً یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. وزینہ، اور ظاہری زینت کی بات ہے. وتفاخر بینکم، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا ذریعہ ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد کی کثرت کی چاہ اور طلب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بالکل اسی طرح جیسے ایک کھیتی ہوتی ہے کہ اس کے ایک بارش کے بعد ایک کھیتی ہے جو کسانوں کو بڑا خوش کرتی ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ زرد ہو کر پرانی ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما، اور پھر وہ بھس بن جاتی ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت کے دن یا تو عذاب شدید ہے. ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی بخشش اور اللہ کی رضامندی ہے. یعنی تم ان دو باتوں میں سے جو اختیار کرنا چاہو ابھی تمہارا موقع ہے، تم وہ حاصل کر سکتے ہو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے گھر کے اور کچھ نہیں ہے. سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سبقت لے جانی ہے تو سبقت لے کر جاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں آگے بڑھو. کس چیز کی جانب؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کا طول و عرض جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ،
تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا وہ فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے عظیم فضل کا مالک ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین کے اندر کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، ولا فی انفسکم، اور نہ ہی تمہاری اپنی جانوں کے اندر، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، سوائے اس کے کہ اللہ نے ایک کتاب کے اندر اس کو پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یقیناً وہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ اس لیے تاکہ تم جو تم سے فوت ہو گیا اس پہ بہت زیادہ افسوس میں نہ داخل ہو جاؤ۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو تمہیں میسر آیا ہے، جو اس نے دیا ہے، اس پر آپے سے باہر نہ نکل جاؤ۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی شیخی خورے اور فخر میں مبتلا شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی پلٹ جائے گا، رخ پھیر لے گا، تو اللہ بہت زیادہ غنی اور بڑی تعریف کیا گیا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، البتہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ۔ وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب کو نازل کیا۔ والمیزان، اور میزان کو۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ لوگوں کے اندر عدل و انصاف کو قائم کر دیں۔ وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ فیہ بأس شدید، اس میں بڑی سخت شدت کی، نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع کی چیزیں ہیں۔ ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، اور تاکہ اللہ جان لے کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی غیب پر ایمان لاتے ہوئے نصرت کرے گا۔ ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ بہت قوی، بڑا غالب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، البتہ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھی رسول بنا کر بھیجا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ، اور ان دونوں کی ذریت میں ہم نے نبوت کو جاری کیا۔ والکتاب، اور کتاب بھی دی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ، تو ان میں سے کچھ تھے جو ہدایت یافتہ ہوئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بھی کثرت کے ساتھ فاسق ہوئے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے بہت سے اور رسولوں کو بھیجا۔ وقفینا بعیسی ابن مریم، اور پھر ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ وآتیناہ الانجیل، اور ان کو ہم نے انجیل عطا فرمائی۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورہبہ، اور ہم نے ان کے متبعین کے دلوں کے اندر نرمی اور رحمت داخل کر دی۔ ورہبانیہ، اور رہبانیت، ابتدعوہا، انہوں نے اس کو بدعت کے طور پر ایجاد کیا۔ ما کتبناہا علیہم، وہ ہم نے ان کے اوپر نہیں لکھی تھی۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، سوائے اس کے کہ انہوں نے اس کو اللہ کی رضامندی کے لیے اختیار کیا۔ فما رعوہا حق رعایتہا، تو پس اس کا بھی حق ادا کرنے والا انہوں نے ادا نہ کیا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ان میں سے جو صحیح ایمان لانے والے تھے ان کو ہم نے ان کا اجر عطا فرمایا۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی بھی اکثریت فاسقوں کی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے وہ نور پیدا فرما دے گا جس کے ساتھ تم چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش فرما دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، اور تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانے کہ یہ یعنی اہل ایمان اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یقیناً فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل سے یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو گئی۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ